آج میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلم معاشرے کے 100 گھروں میں سے 90 گھر اس میں مبتلا ہیں. 100 گھروں میں سے 90 بلکہ کیا 95 گھر، 99 بھی بول سکتے آپ، گھروں میں کیا ہے یہ مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک انسان جب وہ زندہ ہوتا ہے تو جو بھی اس کے پاس ہے اس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے. جب وہ زندہ ہوتا ہے جو بھی اس کے پاس ہے، اس کا گھر ہے اپنا، اس کی گاڑی ہے، اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہیں، یہ سب چیزوں کا وہ مالک ہوتا ہے. کب تک مالک ہوتا ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے. جس دن اس کا انتقال ہو گیا، جس دن اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوتے ہی اب اس کا جو مال ہے وہ مال اس کا نہیں رہتا، اس کا وہ مال اس کا نہیں رہتا. اب گھر کا وہ مالک نہیں ہے، اگرچہ کہ عرف میں ہم اس کو مالک بولتے ہیں، مگر حقیقت میں مر گیا تو اس کی ملکیت ختم ہو گئی. مال میں اس کا اب کوئی حق نہیں ہے، گاڑی میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. اب شریعت کا قانون دیکھیں آپ، شریعت کا قانون کیا ہے؟ فقہ حنفی کو آپ فالو کرتے ہیں نا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہ حنفی میں اس مسئلے کو لے کر کیا قانون ہے؟ علم میراث کی کتابیں آپ اٹھائیں، کون سی بھی، اردو میں بھی ہیں، پڑھیں آپ. پہلا مسئلہ، ایک انسان کے مر جانے کے بعد اس کے مال سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 4 قسم کے حقوق اس مال سے متعلق ہوتے ہیں. 4 قسم کے حقوق. سب سے پہلا حق اس کے مال میں یہ ہے، مرنے والے کے مال میں اس کا حق یہ ہے. کیا ہے اس کا حق؟ تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین جو ہے وہ اسی کے پیسوں سے کی جائے. تجہیز و تکفین، کفن دفن کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ جو اضافی چیز ہے وہ اضافی ہیں، اس میں اس کا مال آپ استعمال نہیں کر سکتے. عزیز و اقارب کوئی دوسرے لوگ استعمال، عطر ڈال رہے ہیں آپ، پھول ڈال رہے ہیں، ڈال سکتے، اجازت ہے، لیکن اس کے لیے مرنے والے کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے. مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ کفن، اور تدفین کے لیے جو بھی اخراجات ضروری ہیں وہ آپ اس سے نکال سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے کرتا ہوں، تو پھر اجازت ہے شریعت کی طرف سے. پھر دوسرا کام کیا ہے صاحب؟ دوسرا کام یہ ہے اس مرنے والے کے پیسوں میں، دوسرا کام یہ ہے، کیا ہے دوسرا کام؟ کون اس کا قرض دار ہے، ڈھونڈ کر اس کا قرض دیا جائے. کون اس کا قرض دار ہے، ڈھونڈ کر اس کا قرض دیا جائے. مرتے ہی آپ 40واں کریں گے، برسی کریں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے نہیں ہیں. مرتے ہی انسان کے مال سے جو حقوق شرعی طور پر متعلق ہوتے ہیں، پہلا حق تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. دوسرا حق کیا ہے؟ اگر وہ کسی کا قرض دار تھا اپنی زندگی میں تو پہلے اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے. اور تیسرا حق کیا ہے؟ اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے تو وصیت کے اپنے رولز ہیں، اپنے قاعدے ہیں. ان رولز اور قاعدے کی روشنی میں کیا ہے، اس وصیت کو جو غیر وارث کے لیے ہو، وارث کے لیے نہیں، غیر وارث کے لیے ہو، وہ اگرچہ کہ قریبی رشتہ دار ہے یا اس کا دوست ہے، اس کا جان پہچان کا ہے، یا کوئی ملت کا ادارہ ہے، ایسے کسی چیز کے لیے اگر اس نے کچھ وصیت کی ہو تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے. اس کے بعد چوتھا حق کیا ہے صاحب؟ چوتھا حق یہ ہے کہ اب وہ مال ہے نا، اس کے وارثوں میں جو شرعی حق ہے، جو قرآن نے بیان کیا، احادیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان حقوق کو کیا ہے، تقسیم کر دیا جائے. ان حقوق کو تقسیم کر دیا جائے. اتنا آسان مسئلہ اور اتنا انصاف پر مبنی مسئلہ ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے صاحب؟ کتنے مرنے والوں کے گھر میں اس کا اہتمام ہوتا ہے؟ بولیے آپ، کتنے گھروں میں ہوتا ہے؟ اسی لیے میں بولا 99% بول سکتے ہیں آپ. 99% گھر یہ ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے، تھوڑا غم کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ تو فطری تقاضا ہے، اور تدفین کی رسم وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم.
باقی کوئی چیز کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. نہ وصیت کا لحاظ کیا جاتا ہے، نہ خرچ کا تو بالکل خیال نہیں کیا جاتا، اور وراثت تقسیم کی بھی کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس، وراثت کے تقسیم کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے، یار لوگ مشورہ دیتے ہیں، اس کو ایک جنا مشورہ دیتا ہے، اس کو ایک مشورہ دیتا ہے، مشورے کے نتیجے میں کیا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت سے کیا چاہتا ہے کہ بھئی میں حق زیادہ لوں، نتیجے میں کیا ہے، مقدمہ دائر ہو جاتا ہے. پھر برسوں تک وہ مقدمہ چلتا ہے، جن کو میراث ملنی تھی وہ بھی مر جاتے ہیں، پھر ان کی اولاد میں مقدمہ چلتے رہتا ہے، پھر کبھی ملتا. ایک نبی پاک کی آپ نے سنت کو ترک کر دیا، نظر انداز کر دیا. جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی وہ مصیبت بن گئی، اور جو قبر میں ہیں وہ سکون سے نہیں رہتا. جو قبر میں ہے اگر اس کا قرض ادا نہ کیا جائے تو وہاں پر اس کی پکڑ ہے، اور اس کا مال، اس کی وصیت کو نافذ نہ کیا جائے تو قبر میں کمانے والا قبر میں پریشان ہے، اور جن کے لیے مال چھوڑ کے گیا ہے وہ مقدمہ بازی میں پریشان ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم کسی دن بھی بیٹھ کے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی کیا حق ہے ہمارا، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسے ہے. اگر کوئی ولو بالفرض اگر بتا بھی دے، کوئی مول صاحب وغیرہ سمجھا بھی دے کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے، اسلامی اعتبار سے آپ کر لو، نہیں لو، ہم ایسا نہیں کرتے. وکیل صاحب کے پاس گئے تو ہم کو کیا ہے زیادہ حصہ آتا، کہتے ہیں ہم وکیل کے پاس جائیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے. ایسے سینکڑوں مسائل ہیں ہماری زندگی میں جہاں پر جب شریعت اور اپنی غرض کی بات آتی ہے تو ہم اس وقت اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی بجائے ایک غرض کے بندے ثابت کر دیتے ہیں. اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں، ہر طاقت لگا دیتے ہیں.